العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم حضرات، ابھی جو آیت میں نے پڑھی ہے رمضان المبارک کے سلسلے میں جو بھی بیانات آپ نے سنے ہوں گے، اکثر میں یہ آیت پڑھی گئی ہوگی اور اس کی وضاحت کی گئی ہوگی. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد حصول تقویٰ کو بتایا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. پہلے دن کے بیان میں نے یہ بتایا تھا کہ روزہ صرف سحری اور افطار کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک تربیتی کورس ہے جس سے ہر مسلمان کو گزارا جاتا ہے. یعنی اس مہینے میں اللہ کی منع کی ہوئی جو چیزیں ہوتی ہیں، کھانا پینا، یہ وہ جائز چیزیں ہیں جو انسانی زندگی کے باقی رکھنے کے لیے بے حد ضروری ہیں. لیکن اللہ کا حکم ہے آدمی ایک قطرہ پانی نہیں پی سکتا، صبح صادق سے غروب آفتاب تک چاول کا ایک دانہ نہیں منہ میں ڈال سکتا، روٹی کا ایک ٹکڑا نہیں ڈال سکتا، اس لیے کہ اللہ کا یہ حکم ہے. اور اس ماہ مبارک کی برکت سے انسان اس کو پورا کرتا ہے. یہاں تک کہ اگر وہ تنہا ہو، پیاس سے حلق میں کانٹے پڑ رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن وہ ایک قطرہ پانی نہیں پی سکتا، اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ہے. تقویٰ نام کس کا ہے؟ اس خوف خدا اور فکر آخرت کا جو انسان کو چاہے جنگل کا ویرانہ ہو، چاہے آبادیوں کے ہنگامے ہو، رات کی تاریکی ہو چاہے دن کا اجالا ہو، وہ آدمی کو گناہ سے روک دے. یہی اصل تقویٰ ہے. اب اس وقت رمضان المبارک کی آخری ساعتیں ہیں، وہ مشکل 1 گھنٹہ اور باقی رہ گئی ہے. احتساب کریے، اپنا محاسبہ کریے کہ جو رمضان کا مقصد ہے یعنی حصول تقویٰ وہ ہمیں حاصل ہوا کہ نہیں ہوا. کھانے پینے کا کوئی رک جانا یہ نہیں صرف روزہ ہے. پاکستان کا ایک بہت مشہور رائٹر اشفاق احمد بہت کتابیں لکھی ہیں، اس نے لکھا ہے کہ میں جب جاپان میں تھا تو میرے آفس میں ایک جاپانی لڑکی بھی ملازمت کرتی تھی. ایک دن وہ کہنے لگی کہ تم لوگ یہ جو 1 مہینے بھوکے پیاسے دن بھر رہتے ہو، تم لوگ کیا ملتا ہے؟ تو اشفاق احمد لکھتے ہیں، میں نے اس سے کہا کہ ارے یہ بھوکا بھی ایک عبادت ہے. ہم لوگ اس میں بھوکے پیاسے رہنے کے ساتھ جو ہے جھوٹ نہیں بولتے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، کم نہیں تولتے، رشوت نہیں لیتے، انصاف کرتے ہیں، فلاں فلاں. تو کہتی ہے کہ ارے ہم لوگ تو یہ پورے 1 سال کرتے رہتے ہیں، آپ لوگ بڑے سستے میں چھوٹ گئے کہ صرف 1 ہی مہینہ آپ کو یہ کرنا رہتا ہے. اس لیے دنیا کی ایماندار ترین قوم میں ایک جاپانی قوم بھی ہے، انہوں نے لکھا اس بات. تو صرف یہ نہیں کہ 1 مہینہ، آپ یہ دیکھیے کہ تقویٰ جس کو کہتے ہیں وہ خوف خدا یا فکر آخرت جو ہمیں ہر اس چیز سے روک دے جس سے اللہ نے منع کیا. وہ چیز ہمیں کتنی حاصل ہوئی؟ رمضان آتا ہے کہ یہ تو دیکھا جاتا ہے کہ لوگ عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، اس سے آگے پیچھے جو نوافل ہیں ان کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت قرآن کا شوق بہت بڑھ جاتا ہے. بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ایک دن میں پورا ختم کر ڈالتے ہیں. کوئی 15 پارہ ایک دن میں پڑھ لیتا ہے، کوئی 10 پارہ پڑھ لیتا ہے. بہت سے ایسے محروم القسمت جو سال بھر تلاوت نہیں کرتے ان کو بھی توفیق ہو جاتی ہے. لیکن کیا یہ رمضان کا صرف مقصد ہے؟ رمضان کو اگر آپ دیکھیں اس میں صرف ایک چیز فرض کی گئی ہے، کیا؟ روزہ. نماز تو سال بھر فرض ہے، کوئی پڑھے کہ نہ پڑھے. لیکن رمضان میں جس چیز کو فرض کیا گیا وہ صرف اور صرف روزہ ہے، اور روزے کا مقصد حصول تقویٰ بتایا گیا ہے. اب آپ دیکھیے، چاہے آپ جتنی بھی عبادت کر لیں، لیکن جو چیز آپ کو صحیح راستے پر رکھے گی، صحیح ٹریک پر آپ کو چلائے گی، وہ تقویٰ ہے. سال بھر تک جو ہے آپ کو صحیح راستے پر جو چیز رکھنے والی ہے وہ عبادات کی بہت کثرت کی، وہ اپنی جگہ ہے، بہت ہی لائق تحسین چیز ہے. لیکن باقی رکھنے والی اس پر جو چیز ہے، رمضان میں تو ایک خاص ماحول ہوتا ہے، اس کی خاص برکات ہیں، لیکن رمضان کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ہم اس پر باقی رہتے ہیں؟ اس کے لیے مجھے کسی دلیل کی ضرورت، کوئی دلیل دینے کی ضرورت پڑے گی. ایسا محسوس ہوتا رہتا ہے دیکھنے کے بعد چیزیں
کہ نفس اس کے انتظار میں رہتا ہے کہ کیسے جو ہے یہ مہینہ ختم ہو اور پھر اصلی اوقات پر آ جائیں منمانی پر. لیکن اگر اللہ کا تقویٰ ہمارے اندر پیدا ہو گیا اور وہ فکر آخرت پیدا ہو گئی تو پھر آدمی جو ہے کبھی کسی غلط راستے پر نہیں جائے گا. پھر وہ جھوٹ نہیں بولے گا. جو 1 مہینے تک اس نے مشق کیا اللہ کے حکم پر چلنے کی اور اس بات کی کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کے خلاف ہم نہیں کریں گے. مشائخ تو ہمارے یہ کہتے ہیں کہ ایسا تو ہمارا پورا سال بھر کا روزہ ہوتا ہے، یعنی ہم غلط چیز کو نہ دیکھیں، ایسی جگہ پر ہماری نگاہ نہ پڑے جہاں اللہ نے منع کیا. آنکھ کا روزہ ہے، غلط بات نہ بولیں. یہ منہ کا زبان کا روزہ ہے، غلط بات نہ سنیں. یہ کان کا روزہ ہے، غلط جگہوں پر نہ جائیں. یہ پیر کا روزہ، اور اس کا افطار تو جنت میں ہوگا جہاں فرشتے استقبال کے لیے تیار ہوں گے اور کہیں گے ادخلوها بسلام آمنین، کہ سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ. دنیا کے اندر ہمیں بہت روکا گیا ہے، بہت روکا گیا، یہ مت کرو وہ مت کرو، ایک احکام کا سلسلہ ہے. لیکن وہاں جب آپ جائیں گے یہاں سے یہ سب چیزیں کر کے تو کہا جائے کہ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ، جو چاہو وہ سب اس میں لیے ہے. اور کہا جائے گا کہ وہاں بہت روکا گیا تھا کہ یہاں بہت مانگو، جتنا مانگ سکتے ہو اتنا مانگو. انسان کا حوصلہ تمام ہو جائے گا اور اس کے بعد آواز آئے کہ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ابھی تو بہت کچھ ہمارے پاس ہے، جتنا تم سوچ سکتے ہو اتنا تم مانگو. تو یہاں ملا اور یہاں تو آپ دارالعمل میں ہیں. آپ کو جو ہے ایک کام دیا گیا کہ یہ کام آپ کریے. جب آپ دارالجزا میں پہنچیں گے، اس کی جزا دیں گے، آپ نے یہاں جو قدر کی ہوگی اس کے حساب سے وہاں آپ کو بدلہ ملے گا. دنیا کے اندر تو ہمیں پتہ نہیں چلتا یہ اتنا قیمتی وقت ہمیں ملا، کتنا ہم نے اس کی قدر کی، کتنا ہم نے استعمال کیا. یہ تو ہم کو پتا ہوگا، ہر آدمی کو الگ الگ پتا ہوگا. اس کی قدر ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے جو اس دنیا سے چلے گئے، جن کو اب آنا نہیں ہے. ان سے تو ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا. ان سے اگر رابطہ ہو جائے تو وہ ہمیں کہیں گے کہ بھائی ایک ایک لمحے کی قدر کرو. اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ جو آدمی چلا گیا وہ کہے گا کہ ربنا اخرجنا نعمل صالحا، کہ ہم کو دوبارہ لے جائیے اور اس عمل کے علاوہ اب وہ عمل کریں گے جس کا آپ نے حکم دیا تھا. لیکن یہ تو فطرت الہی کے خلاف ہے. آپ چلے گئے تو چلے گئے، اب واپس تو آنا نہیں ہے. لیکن وہاں جا کے آدمی یہ کہے گا کہ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، جو کچھ ہم وہاں سے کر کے آئے ہیں اس کے علاوہ کریں گے. لیکن اب وہ موقع نہیں ہے. یہاں ہمارے پاس موقع ہے، وقت ہے. اب جتنا وقت باقی ہے اللہ سے اس کی دعا کریں کہ وہ ہمیں حقیقی تقویٰ نصیب کرے. اس لیے کہ کیا ضمانت ہے کہ اس میں جیسے رمضان تو نہیں رخصت ہو رہا، ہم ہی اس سے رخصت ہو رہے ہو تو اگلے سال بھی آئے گا. لیکن کیا ضمانت ہے کہ جتنے بیٹھے ہوئے سب اگلے سال رہیں گے رمضان میں؟ کوئی نہیں ضمانت دے سکتا ہے گھنٹے بعد تک کہ کون رہے گا اور کون نہیں رہے گا. تو ہم اس سے رخصت ہو رہے ہیں. باقی جتنا وقت بچا ہے، یہ رات جو بہت قیمتی ہوتی ہے، آسمانوں پر اس کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کہا لکھا گیا ہے. اب ایک آدمی 1 مہینہ محنت کر کے پتا چلتا ہے کہ چاند ہونے کے بعد جیسے شیطان چھوٹتا ہے ہم لوگ بھی چھوٹ جاتے ہیں. تو اس رات کے اندر بھی اتنا ہی اہتمام کرنا چاہیے. دیکھتا کا داغا ہوتا ہے، اعتکاف میں رہتے تھے تو وہ گھر جاتے تھے، چلے آتے تھے، یہ رات بھی یہی گزارتے تھے. اس لیے کہ اس رات کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے. یعنی رمضان کی جو رات ہے وہ تو ہے ہی ہے، اس ایک رات کی جو ہے بڑی اہمیت اور فضیلت ہے. اس رات کی اور بقرعید والی رات کی کہ آدمی جو اس کو رات من احیا لیلۃ الفطر و لیلۃ الاضحیٰ کی جو عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات جو ہے جاگ کر گزارے تو اس کا دل نہیں مرے گا جس دن کی قلوب لوگوں کے مر جائیں گے. خاص طور پہ فتنوں کے وقت دل مر جاتے ہیں تو اس کا دل زندہ رہے گا. تو اہتمام کیجئے جو وقت بچ گیا ہے، جو اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، اور اللہ سے اہتمام سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی تقویٰ جو روزے کا مقصد ہے وہ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق پورے سال عمل